الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى أما بعد. کریں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہے الحی القیوم. یہ دو نام ہیں قرآن مجید میں، یہ تین مقامات پر ایک ساتھ آئے ہیں. الحی القیوم سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسرا سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسرا سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ تین مقامات پر قرآن مجید میں ایک ساتھ ذکر ہوا ہے. یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہیں جو نہایت جامع ہیں. جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ان دونوں ناموں کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی بہت سارے جو نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں، وہ ان دو ناموں کے تحت آتے ہیں. یہ نہایت جامع اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. سب سے پہلے الحی. الحی کا معنی ہوتا ہے زندہ، اور القیوم کا معنی ہوتا ہے، القیوم میں دو معنی ہیں. ایک ہے ایسی ذات جو خود قائم ہے، جو خود قائم ہے، اپنے قائم ہونے میں، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں کسی کی محتاج نہیں ہے. اور دوسرا معنی ہے جو دوسرے کو قائم کرتی ہے. ایسی ذات جو دوسرے کو قائم کرتی ہے، دوسرے کے قائم ہونے کا سبب ہے، اور دوسرے کے قائم ہونے کا انتظام کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کا انتظام اور جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں دوسرے کو کسی بھی چیز کو قائم کرنے کے، ان تمام تقاضوں کو، اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. تو قیوم کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. تو علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں یا جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. ذاتی صفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لازمی ہیں. اور دوسری صفات وہ ہوتی ہیں جن کو فعلی صفات بھی کہتے ہیں، اختیاری صفات بھی کہتے ہیں. یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو اختیار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نہیں اختیار کرتا. مثال کے طور پہ لازمی صفات میں سے اللہ تعالیٰ عظیم ہے. اب عظمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لازمی صفت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی لازمی صفت ہے. الحکیم ہے، یہ اللہ کی لازمی صفت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی حکیم ہوتا ہے اور کبھی حکیم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حکیم ہے، ہر وقت. یہ لازمی صفت ہے، اس کو ذاتی صفت کہتے ہیں. اور فعلی صفت یا اختیاری صفت کی مثال ایسے ہے کہ راضی ہونا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اب یہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفت ہے، فعلی صفت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے راضی ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے راضی نہیں ہوتا. جس سے چاہتا ہے راضی ہوتا ہے، جس سے چاہتا ہے راضی نہیں ہوتا. اسی طرح کلام ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے بات نہیں کرتا. تو ان دو تقسیم کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی لازمی صفات ہیں وہ سب الحی کے تحت آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی فعلی صفات ہیں
وہ سب القیوم کے تحت آتے ہیں۔ یہ الحی اور قیوم کے جامع ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، وہ سب اس کے تحت جمع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ دونوں نام مل کر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بنتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے۔ اس میں راجح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے، اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا جائے، اس کے ساتھ دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اس مراد کو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے، یہ حیات اللہ تعالیٰ کی لازمی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات اور زندگی جو ہے یہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ہر طرح سے کامل ہے، ہر طرح سے کامل اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسان جو ہے، انسان کی زندگی جو ہے یہ ناقص ہے۔ ناقص کئی طریقوں سے۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی عدم سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کچھ نہیں تھا، پھر پیدا ہوا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ انسان کی زندگی کا پہلا نقص ہے۔ اور دوسرا نقص، انسان کی زندگی میں انسان چیزوں کا محتاج ہے۔ اپنے زندہ رہنے میں بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، انسان نیند سونے کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ کامل ہے۔ اور انسان کی زندگی کے ناقص ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کامل نہیں ہے، اسی لیے تو مر جاتا ہے انسان۔ اگر زندگی کامل ہوتی تو انسان نہ مرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ صفت ذکر کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیونکہ اونگ آنا اور نیند آنا زندگی کے منافی ہے، کیونکہ یہ نیند آنا موت ہے۔ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور انسان جو ہے ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اور کامل ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت سے، ہر خوبی سے متصف ہے۔ ہر خوبی سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کامل ہے۔ انسان کی جو صفات ہیں، انسان کی جو زندگی ہے، اس میں نقص کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی صفات کامل نہیں ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس علم ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور کسی چیز کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ قدرت کو آپ دیکھیں، انسان کے پاس کسی چیز کی قدرت ہوتی ہے، کسی چیز کی طاقت ہوتی ہے اور کسی چیز کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر صفت کو اگر نوٹ کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ ہر صفت کامل ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حیات کامل ہے۔ انسان کی صفات میں نقص ہے، انسان ہر صفت کے اندر اس کے نقص پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر نقص ہے۔ انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں، انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، تکالیف ہیں، یہ سب انسان کی زندگی کو کامل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور قیامت کی جو زندگی ہے اس کو کامل زندگی اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کی تمام صفات کامل ہوں گی۔ انسان کی صفات جو ہے، انسان کو زندگی ہمیشہ کی مل جائے گی، اور انسان کو دیگر صفات جو ہے وہ اکمل طریقے سے ملیں گی۔ اس لحاظ سے وہ زندگی جو ہے وہ کامل ہے۔ دنیا کی زندگی وہ ناقص ہے کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی، اور اس زندگی کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ صفات بھی ناقص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے یہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ یہ الحی کا معنی ہے۔ اور قیوم جو ہے
قیوم کے اندر دو چیزیں جیسے میں نے ذکر کی. پہلی چیز ایسی ذات جو خود قائم ہے. خود قائم ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے غنا کی دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قیام میں، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غنا. اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو. انسان کے اندر بھی غنی ہوتا ہے. غنی ہم لوگ مالدار کو کہتے ہیں کیونکہ اس کی محتاجگی جو ہے وہ اس شخص سے کم ہوتی ہے جو کم مالدار ہوتا ہے. جو زیادہ مالدار ہوتا ہے اس کی محتاجگی کم ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت غنا ہے، غنی ہونا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو لازمی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان غنی ہونے میں محتاج ہے کس چیز کا؟ مال کا محتاج ہے انسان. انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان غنی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے غنی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، بلکہ خزانے اللہ کے محتاج ہیں. یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ لازمی صفت ہے. جس طرح اللہ کا رحمان ہونا لازمی صفت ہے، اسی طرح اللہ کا غنی ہونا لازمی صفت ہے. اور اللہ غنی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے اس لیے غنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غنی جو ہے وہ اس کی لازمی صفت کی وجہ سے ہے. بلکہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اللہ کے محتاج ہیں. انسان کا جو غنا ہے، انسان اپنے غنی ہونے میں دوسروں کا محتاج ہے. کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تب جا کے وہ غنی ہوتا ہے، کسی چیز کے ذریعے غنی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت غنا میں کسی کا محتاج نہیں. تو یہ قیوم جو ہے ایسی ذات جو خود قائم ہے، یعنی اپنے قیام میں، اپنے وجود میں کسی قسم کا محتاج نہیں ہے. اور قیوم کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے دوسرے کو قائم کرنا. یعنی باقی جتنی بھی ذاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ان سب کا قیام اللہ کے ذریعے ہے. ان سب کا وجود اور ان سب کی بقا اللہ کے ذریعے ہے. اللہ نے قائم کیا ہوا ہے تبھی وہ قائم ہے. قرآن مجید میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ تھامے تو یہ زمین اور آسمان ختم ہو جائے. ایک اور مقام پر فرمایا ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ یہ جو زمین اور آسمان قائم ہیں ان کا قیام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ خود بخود قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قیام خود ہے. باقی جتنی بھی چیزوں کا قیام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے قائم کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت قیومیت ہے اس کا تقاضا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے قیام کا بندوبست کیا ہوا. ان سب کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر رہا ہے. کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیمار کرنا، یہ جتنے بھی انتظام ہیں اس کائنات میں جو ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کے تحت آتے ہیں. ان دونوں صفات کا، ان دونوں اسماء کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے جو سب سے اہم تقاضا ہے، کیونکہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے بہت جامع ہیں. تو ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑ لے. اپنی عبادات اور جتنے بھی امیدیں ہیں، جتنی بھی انسان کی جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کو چلا رہا ہے. اس پوری کائنات کا نظام اور انصرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز ہے تو انسان پھر دوسروں کی درگاہ پر کیوں جائے، دوسرے کے آگے کیوں جھکے. انسان اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے. اور یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ الہ ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو زندہ ہو اور دوسرے کو قائم رکھتی ہو اور خود قائم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ زندہ ہے اور قیوم ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ یہ الہ ہونے کی دلیل ہے کہ الہ ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو زندہ ہو اور مرے نہ. قرآن مجید میں ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ آپ اس ہستی پر، اس ذات پر توکل کریں، اس ذات پر بھروسہ کریں جو حی ہے اور مرتا نہیں ہے. تو انسان اپنا بھروسہ اور اپنی عبادات اور جتنی بھی انسان کے تعلقات ہیں وہ ایسی ذات کے ساتھ جوڑے جو زندہ ہو اور اسے کبھی موت نہ آئے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، کہ اے اللہ، ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو حی ہے، تو زندہ ہے اور تجھے موت نہیں ہے، والجن والانس یموتون، اور جن اور انس جو ہیں یہ مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات جو ہیں، ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کامل ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس پوری زندگی اور پوری اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اور دوسرا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے، ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے. بعض دعاؤں کے اندر ان دو ناموں کا ذکر بھی آیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اے قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے، یہ دعا خاص کر ایسے موقع پر پڑھنی چاہیے جب انسان سخت پریشانی میں مبتلا ہو، سخت پریشانی کی، سخت تکلیف میں انسان کو جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے. اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ نہایت جامع اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسماء حسنہ کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.